میرے واجب الاحترام قابل عزت تکریم معزز دوستوں بزرگوں، حج بیت اللہ کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں، صاحب نصاب ہیں، حج کے سارا کا سارا نصاب ان پر لاگو ہوتا ہے اور وہ مالدار ہیں، اہل ثروت ہیں، ان پر حج کرنا واجب ہوتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے اس فریضے کو ادا کرے۔ وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے، عَلَى النَّاسِ لوگوں پر فرض ہے کہ حج البیت، اللہ تعالیٰ کے گھر بیت اللہ کا حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا، وہ شخص کے جو وہاں تک جانے کا سارا بندوبست رکھتا ہے، یعنی بندوبست یہ ہے کہ اس کے پاس راستہ کا خرچہ ہو، آنے جانے کا خرچہ ہو، کھانے پینے کا خرچہ ہو، رہائش کا خرچہ ہو، ساتھ ساتھ اپنے بیوی بچوں کو دے کر جانے کا بھی خرچہ ہو، یہ سارے کے سارے خرچے جس شخص کے پاس ہوں تو اس شخص کے ذمے حج بیت اللہ کرنا واجب اور ضروری ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ من ملک زادن و راحلتن، کہ جو بندہ مالک بنا زادن، اتنے مال کا، اتنے توشے کا، اتنے سامان کا، و راحلتن، اور سواری کا، کہ اس کا جو مال ہے اس کے پاس اور اس کی جو سواری ہے، یعنی اتنا مال اس کے پاس آ گیا اور اس کے پاس سواری میسر ہو گئی، تو بلغوہ الی بیت اللہ تعالی، کہ جو مال اس کو اور اس کی وہ سواری اس کو حج بیت اللہ تک پہنچا سکتی ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے حج کرے۔ اگر اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا تو فرمائے اللہ کے حبیب نے فلا علیہ، کہ اس کی اپنی مرضی ہے پھر کہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، کہ ایسا شخص چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے وہ نصرانی ہو کر مرے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کی کوئی ضرورت نہیں کہ جس پر حج بیت اللہ فرض ہو چکا، اس کے باوجود وہ حج بیت اللہ کو ادا کرنے کے لیے نہیں جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمام علاقے والوں کی طرف یہ پیغام بھیجوں کہ جن جن حضرات پر حج فرض ہے لیکن اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتے، تو ان سے میں ٹیکس وصول کروں، ان سے میں جزیہ لوں، اور آگے فرمائے کہ ایسے شخص وما ہم بمؤمنین، مسلمان بھی نہیں ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان جو ہوتا ہے تو اس سے اس کے مال کی زکوٰۃ لی جاتی ہے، اور اس کے فرمائے کہ جو کھیت ہوں یا پھل ہوں ان میں سے عشر لیا جاتا ہے، 10واں حصہ لیا جاتا ہے، شریعت کا یہ اصول اور ضابطہ ہے۔ لیکن جو مسلمان نہیں ہوتا تو اس سے ٹیکس لیا جاتا ہے، جزیہ لیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے جو لوگ صاحب نصاب ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں سے میرا دل چاہتا ہے کہ ٹیکس لوں، ٹیکس وصول کروں، جزیہ لوں ایسے لوگوں کو، اس لیے کہ مسلمان نہیں ہے۔ جلیل القدر صحابی تھے، اب ان کی آپ کو پتہ ہے کہ سوچ اور گمان کہاں تک جاتا تھا۔ اللہ کے رسول نے ایسے تو نہیں فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی پیغمبر اور نبوت کا دروازہ کھلا رہتا تو اس کا مستحق جو بننا تھا اس میں عمر فاروق نے بننا تھا۔ تو حج بیت اللہ صاحب نصاب ہونے کے باوجود نہ کرنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک اور جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اراد الحج فلیعجل، کہ جو بندہ حج کا ارادہ کر لے تو اس کو جلدی کرنی چاہیے، اس ارادے کے اندر تاخیر نہ کرے۔
کہ کیونکہ بڑا فریضہ ہے، اس میں شیطان اسی طرح رکھنے اور رکاوٹیں ڈالتا ہے، تو بندہ اتنے بڑے فریضے کو پیچھے رہ جاتا ہے۔ پھر یہ بندہ کہتا ہے کہ نہیں یار میں حج پر نہیں جاتا، میں عمرے پر نہیں جاتا۔ بھائی تیرے پاس مال نہیں ہے، تیرے پاس کیا صاحب نصاب نہیں کہ مال بھی موجود ہے، صاحب نصاب بھی ہوں، تو پھر کیوں نہیں جاتے؟ کیا بس یہ کہ میرا دل نہیں چاہتا؟ اصل چیز دل چاہنا نہیں ہے، اصل چیز یہ کہ اللہ کی طرف سے بلاوا نہیں ہے، اللہ کی توفیق نہیں ہے ایسے شخص کو۔ کسی کی کیا مجال کہ وہاں تک خود بہ خود چلے جائے، اللہ تعالیٰ کی جب تک توفیق نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا جب تک ہم سے محبت والا معاملہ نہ ہو، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں بلا ہی نہیں سکتا شخص کو۔ اور دو چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اللہ کی توفیق ہی سے مل سکتی ہیں، ان میں سے ایک فرمایا، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن کریم، اس کا دیکھنا اور اس کا پڑھنا محض اللہ کا فضل اور اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ بندہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنے کمال سے ہی قرآن کریم کو نہ ہاتھ میں اٹھا سکتا ہے نہ اس کی تلاوت کر سکتا ہے، اگر اللہ کی توفیق شامل ہے نہ۔ ساتھ ساتھ میں جو اللہ کی توفیق میں سے ایک دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ بیت اللہ کو دیکھنا۔ بیت اللہ کو دیکھنا بھی محض اللہ کی توفیق سے انسان کو ملتا ہے، ورنہ اللہ کی توفیق نہ ہو تو بیت اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اور اسی طریقے سے فرمائے کہ جو اللہ رب العالمین کے فرمائے کہ توفیق سے اور اللہ رب العالمین کے فضل سے جو ایک اور چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ والدین کو دیکھنا۔ والدین کو جو دیکھتا ہے، بہت سی 3 نیکیاں ایسی ہیں کہ جو بالکل مفت کی نیکی ملتی ہے آدمی کو۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنے سے مفت کا ثواب ہے، اور اتنا ثواب ملتا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ نمبر 1 قرآن کریم کو دیکھنا یا اس کو چھونا اٹھانا مفت کا ثواب ہے۔ آپ پڑھے بھی نہ، خالی قرآن کریم کو ہاتھ میں اٹھا لیں، اس کو دیکھتے رہیں، آپ کو ثواب ملتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ بیت اللہ کو دیکھنا، اس کی زیارت کرنا۔ فرمائے کہ 61 مرتبہ دیکھنا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 60 مرتبہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جو بندہ وہاں چلے جائے حج پر، عمرے پر، جو بار بار دیکھتا رہو، اس پر اللہ کی کتنے رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اندازہ لگا۔ اور اسی طریقے سے تیسرے نمبر پہ جو بتایا کہ جو مفت کی جو ہمیں نیکیاں ملتی ہیں وہ ہے والدین کو عذرائے محبت دیکھنا۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے درمیان میں تھے، فرمانے لگے جو شخص اپنے والدین کو عذرائے محبت کی نظر سے دیکھتا ہے 1 مرتبہ، تو فرمایا دیکھنے کی بنا پر اس کو 1 حج کے مقبول ہونے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی 1 حج جو قبول ہو گیا اس بندے کے حق میں وہ ثواب ملے گا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، اگر بندہ اپنے والدین کو 1 دفعہ نہیں کئی مرتبہ دیکھے، 100 مرتبہ دیکھے، تو کہا ہاں میرے یارو بالکل، اللہ کی ذات کی قسم ہے کہ اللہ رب العالمین واللہ فاللہ اکبر و اطیب، کہ اللہ تعالیٰ حقیقت میں بہت بڑے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ پاکیزہ بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ 100 حج کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے والدین کی خدمت میں اور والدین کو صرف دیکھنے کے اندر یہ رکھا ہے ثواب، اور یہ خدمت میں کتنا ثواب۔ بات چل رہی تھی حج بیت اللہ کی، ساتھ ساتھ میں فرمایا کہ جو بندہ حج بیت اللہ اپنے کسی تو میں نے کہا نا کمال سے نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی کر سکتا ہے۔ اور جس بندے کے اندر تڑپ ہو، طلب ہو، شوق ہو، ذوق ہو، جس کے اندر راتوں کو رونا ہو کہ اللہ میں آپ کے گھر کو دیکھنا چاہتا ہوں، پوری زندگی میں جس گھر کی طرف رک کر کے نماز پڑھتا رہا، ایک دفعہ تو زندگی میں مجھے سامنے سے دکھا دے کہ اتنی دور سے اللہ میں پوری زندگی آپ کے محبوب پر درود کی کثرت کرتا رہا دور سے، ایک دفعہ تو ایسے کہ قریب سے میں درود بھیجوں، سامنے سے سلام پیش کروں، کبھی اس طرح تو زیارت کرو۔ اس طرح جس کے اندر تڑپ ہو، طلب ہو، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے ہیں۔ غالباً ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جو قدردان ہوتے ہیں نا وہ اس طرح ہوتے ہیں۔ فرمائے کہ ان کو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بیت اللہ جانے کا وہ اتفاق ہوا، جیسے ہی ان کو جانے کے اتفاق ہوا اتنا خوش ہوئے کہ میرا ارادہ ہو گیا، جیسے فرمائے کہ اس زمانے کے اندر تو جیسے پیدل جایا کرتے تھے، پیدل جا رہے ہیں، ہر قدم پر جا رہے ہیں، ایک قدم کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں۔ 12 سال لگے بیت اللہ پہنچنے میں، 12 سال، اتنی خوشی سے کہ میں بیت اللہ کی طرف میں نے سفر کر لیا ہے اور اللہ نے سارے معاملات میرے حل کر دیے، میں بیت اللہ کی طرف جا رہا ہوں۔ جن بندوں کو شوق ہوتا ہے، ذوق ہوتا ہے بیت اللہ کو دیکھنے کا، ان کی زیارت کرنے کا، اللہ تعالیٰ انہیں کو یہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ اپنے توفیق سے کوئی اپنے کمال سے نہیں جاتا۔
جو بندہ پیسے والا بھی ہو، مالدار بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن اس کے دل میں شوق نہ ہو، اللہ تعالیٰ لے جاتا بھی نہیں ہے. اگر چلا بھی جائے تو واپس آ جاتا ہے. اس پر بھی کئی واقعات ہیں. ایک واقعہ غالباً اسی طرح یہ ہماری کتاب ہے ناقابل بیان، ناقابل واقعات، ناقابل فراموش سچے واقعات، ایک کتاب ہے اردو کی. اس کے اندر ایک یہ واقعہ لکھا ہے. ڈاکٹر نوید صاحب تھے، ملتان ہاسپٹل کے اندر ہوتے. فرمایا کہ اس کے بعد ایک شخص آیا، حیدرآباد کا تھا. کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میرا بیت اللہ جانے کا ارادہ ہو گیا حج کے لیے. اب آپ ایسے کریں، میرے لیے کوئی ایسی دوا تجویز کر دیں، ایسی دوا مجھے دے دیں کہ میں کہیں حج بیت اللہ کے دوران میرا انتقال نہ ہو جائے. میں مکہ اور مدینہ میں مرنا نہیں چاہتا. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھائی وہاں کے لوگ تڑپتے ہیں کہ اللہ ہماری موت کہاں پر مکہ میں آئے تاکہ میری جو قبر ہے جنت المعلیٰ میں بنے. لوگ تڑپتے ہیں کہ میری موت مدینہ کے اندر تاکہ میری جنت البقیع میں میری قبر بنے. کہا نہیں وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میں وہاں مرنا نہیں چاہتا، میں حج کر جاؤں واپس آ جاؤں. حضرت نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو تجویز کر کے دیتا ہوں، ابھی دوائی کو استعمال کرنا. وہ جیسے گئے، فرمایا حج کے دن چل رہے تھے، وہاں جیسے ہی گئے، وہاں پہنچے جدہ ایئرپورٹ سے اترے، مکہ کو دیکھا. دیکھنے کے بعد فوراً چکر سے آنے لگے، غشی سی طاری ہو گئی. فوراً وہاں سے واپس جدہ ایئرپورٹ کی طرف گئے، وہاں سے واپس دوبارہ کراچی آ گئے، پاکستان آ گئے. تو ڈاکٹر نوید صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے ان سے ملاقات کی، میں نے کہا تم تو بیت اللہ کے حج کے لیے نہیں چلے گئے تھے؟ ہاں بالکل گیا تھا، لیکن کیا بنا؟ کیا ایسے میں وہاں نے بیت اللہ کو دیکھ نہ سکا. میں نے دیکھا، میں تڑپنے لگا، میں ہلنے لگا، بے ہوشی طاری ہو گئی، میں واپس آ گئی. یہ نہ ہو کہ مجھے موت آ جائے. اندازہ لگا جب شوق نہ ہو، ذوق نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ وہاں جا کے بھی بندے کو واپس کر دیتے. تیرا کام نہیں یہاں پر آنا. اسی طریقے سے ایک اور شخص کے بارے میں ڈاکٹر نوید صاحب وہی کہتے ہیں کہ میں ملتان ہاسپٹل کے اندر ڈاکٹر ہوں، تو ایک میرے پاس بابا بوڑھے اس طرح کے آئے، ان کا میں علاج کرتا رہا، ان کی خدمت بھی کرتا رہا. تو وہ جو بابا بوڑھے تھے جن کے میں علاج کر رہا تھا، ان کا بیٹا سعودیہ میں رہا کرتا تھا. تو سعودیہ میں روزانہ کی بنیاد پر ان کو خبر دیتا ہے کہ مجھے بڑا بہت بہترین معالج اور ڈاکٹر مل گیا، میری خدمت بھی کرتا ہے، ساتھ ساتھ میں میرا علاج بھی کر رہا ہے. تو اس ڈاکٹر صاحب سے ان کے بیٹے نے بات چیت کی کہ حضرت آپ جو کچھ بھی چاہتے ہیں، جو بھی آپ فرمائش کریں، میں آپ کی فرمائش کو مکمل کروں گا، جو آپ کام مجھے کہیں. انہوں نے کہا آپ سے میں صرف مجھے 2 گزارشات کرنی ہے کہ آپ سعودیہ میں ہوتے ہیں کیا؟ جی. تو آپ ایسے کریں کہ مکہ جب جانا ہو تو وہاں پر جا کر فرمائے کہ میری طرف سے سلام پیش کر دینا، میری طرف سے وہاں پر یہ ثواب کر دینا، اور دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ یہ اس بیت اللہ کو وہ ڈاکٹر نوید صاحب دیکھنا چاہتا ہے، بس یہ کہہ دینا. اور جب وہاں پر چلے جائیں مدینہ کے اندر، وہاں اللہ کے رسول کے روزے پہ میرے سلام پیش کر دینا. کہا نہیں یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی. کہا کیوں نہیں ہو سکتی بھائی؟ کیسے نہیں ہو سکتی؟ کہ میں یہاں پر آج تک نہیں گیا ہوں اور میں جا نہیں سکتا ہوں، میری بہت زیادہ مصروفیات ہیں. انہوں نے کہا کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ کہا کہ 30 سال ہو گئے. اندازہ لگاؤ جو بندہ وہیں رہتا ہو، وہاں سواری کا کام کرتا ہو، ٹیکسی چلاتا ہو، سارے معاملات ہیں، وہ جب توفیق اللہ کی نہ ملے، جس کے اندر دل کے اندر شوق اور جذبہ نہ ہو، اس کو یہ توفیق اللہ کی طرف سے نہیں ملتی. اگر جس کے اندر شوق اور جذبہ ہو، وہ اس طرح معاملات ہوتے. ساہیوال کی خاتون کے بارے میں محاسن اسلامی کے رسالہ ہے اردو کا، اس میں آئے کہ ساہیوال کی خاتون تھی، غریب تھی بیچاری بہت زیادہ، کپڑے سلائی کیا کرتی تھی. ارادہ کر لیا کہ میں نے حج کرنا ہے اور میں اپنے پیسوں سے جمع کر کے جاؤں گی. کچھ پیسے جمع کرتی 9 سال لگے جمع کرنے کے. 9 سال لگنے کے بعد فرمایا کہ پیسے جمع ہو گئے، خود بھی اور ان کے اپنے شوہر کو بھی لے کر حج پر چلے گئے. حج کر واپس آ گئے. جب کسی کا ارادہ ہو تو اللہ تعالیٰ یوں لے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. کہ اللہ کریم جو ہے نا، تمہاری شکلوں کی طرف نہیں دیکھتے، تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتے، تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتے ہیں. تم کتنے مخلص ہو، تمہارے پاس کتنے اعمال ہیں. ایک چونٹی کے بارے میں واقعہ لکھے زبردست کہ ایک چونٹی نے ارادہ کیا، عزم کیا کہ مجھے اللہ بیت اللہ جانا ہے، مجھے طواف کرنا ہے. اس کی دل کی جستجو تھی. اللہ کریم نے فرمایا کہ اس کے پاس ایک پرندہ بھیجا. وہ پرندے کے فرمائے کہ پاؤں کے اوپر بیٹھ گئے. اس کو حکم ہوگا پاؤں پر بیٹھ جاؤ، پاؤں پہ چمٹ گئی. وہ پرندہ وہاں سے اڑتا اڑتا یہاں تک کہ بیت اللہ پہنچا.
وہاں پر فرمایا سر پر سجود ہو گئی وہ چونٹی کے بارے میں لکھا ہے. اس کے بعد وہاں طواف کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے یہاں پہنچا دیا. جب اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کا سچا ارادہ ہو, نیت ٹھیک ہو, اللہ تعالیٰ کے اس گھر کو دیکھنے کی محبت ہو, جستجو ہو, تو اللہ تعالیٰ یوں پہنچاتے ہیں. ورنہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ وہاں سے بھی بھگا دیتا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح ایک اور شخص کا واقعہ آتا ہے. ماجد خان ایک شخص تھا, پروفیسر تھا بہت بڑا ایک کالج کے اندر, یہی پاکستان کے اندر. تو اس کا ایک بھائی تھا, وہ امریکہ میں رہتا تھا. تو اس شخص کی جو امریکہ میں رہتا تھا اس کی والدہ اس کے بھائی پروفیسر کے پاس رہتی تھی یہیں پر. انہوں نے کچھ پیسے بھیجے وہاں سے امریکہ سے, بھائی ایسے سے میرے بھائی آپ اور میری والدہ آپ دونوں چلی جائیں, حج کر کر آ جائیں. وہ جو شخص تھا ماجد خان پروفیسر تھوڑا دہریہ قسم کا تھا, نہ اللہ کی ذات کو ٹھیک مانتا, نہ رسول اللہ کی ذات کو, نہ قرآن کو, نہ نماز کو, بس ایسے ہی سمجھتا تھا, اپنے دماغ کے مطابق چلتا تھا. عقلی صورت میں وہ چلا کرتا تھا, نقلی چیزوں کو نہیں مانتا تھا, قرآن و حدیث کو. جب اس کے بھائی نے پیسے بھیجے اور کہا کہ آپ بھی جاؤ امی کو بھی حج کرو, اپنے دوستوں سے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے مجھے تو حج کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں جا رہا ہوں تھوڑی سیر و تفریح کے لیے. چلو سیر و تفریح ہو جائے گی, بس یہ کہ والدہ کو حج ہو جائے گا, سیر و تفریح ہو جائے گی. کہ جیسے وہ شخص گیا, جانے کے بعد کہا کہ کیا ہوا اس کا, جیسے جدہ ایئرپورٹ پر پہنچے اس کو پتہ نہیں کیا بیماری لاحق ہو گئی, تڑپنے لگا, عجیب سا ہونے لگا, اور وہیں ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہو. ان کی والدہ نے کہا بیٹا آپ تو یہاں پر ایڈمٹ ہیں, آپ جس طرح آپ علاج معالجہ کروائیں, میں تو اپنے ارکان کو مکمل کروں. کہ 6-7 دن وہاں گزارے ان کی والدہ نے مکہ کے اندر, پھر مدینہ میں, پھر واپسی آئی. واپسی آنے کے سارے ارکان مکمل ہو گئے. کہا بیٹا عمرہ تو کر لو. کہا نہیں اماں عمرہ نہیں ہو سکتا مجھ سے. پھر وہیں سے جدہ سے ان کے ساتھ واپس آ گئی. دیکھو اللہ تعالیٰ سارے جب بندہ کی نیت جیسی ہو نا سیر و تفریح کی, پھر وہی معاملات ہوتے. سیر و تفریح بھی قابل نہیں تھی, بیماری کے اندر اس نے وقت گزارا. تو میرے عزیزوں, جس شخص کے اوپر یہ حج فرض ہو چکا ہے, واجب ہو چکا ہے, تو آخری لمحات چل رہے, لوگ جا رہے ہیں ابھی بھی. تو جن کے پاس مال ہے, صاحب نصاب ہے, تو اس میں تاخیر نہ کرے. یہ فریضہ ایسا ہے کہ اللہ کی قسم آدمی نہیں کر سکتا کچھ. اگر آدمی اللہ نہ کرے تو فرمائے کہ یہودی یا نصرانی ہو کر مرے گا وہ. ایک اور اس پہ ایک حدیث یاد آ گئی, حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ, وہ فرماتے کہ میرا پڑوسی ایک بڑا مالدار تھا. میرا پڑوسی ایک بہت بڑا مالدار تھا, لیکن اس نے اپنی زندگی کے اندر حج نہیں کیا. جیسے اس کا انتقال ہوا تو میں نے اس کے جنازے میں شرکت نہیں کی. شیرے والوں نے پوچھا کہ کیوں نہیں کی؟ کہ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جو مالدار ہونے کے باوجود حج نہیں کرے گا وہ یا تو نصرانی مرے گا یا یہودی مرے گا. کہ اللہ کے رسول کے فرمان پر ہم پر 100% ایمان ہے ہمارا کہ حقیقت میں یہ بندہ مسلمان نہیں ہو. آج کی اگر اس بیان کے اندر ہم خلاصہ نکالیں کہ 2 صحابہ کرام کی گواہی آ چکی ہے کہ جو بندہ حج بیت اللہ نہ کرے مالدار ہونے کے باوجود وہ مسلمان نہیں ہے. ایک بندہ جنازے میں شریک نہیں ہو رہا, سعید بن جبیر صحابی اللہ کے رسول کے, ایک فاروق اعظم خلفاء راشدین میں سے, 10 مبشرہ میں سے, وہ کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے بندہ جو حج فرض ہونے کے باوجود حج پر نہیں جاتا. تو لہٰذا جن حضرات پر اللہ کریم نے فرمائے کہ اس فریضے کو فرض کر دیا ہے تو سعادت سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ اب دیکھو نا سیر و تفریح کے لیے بھی تو کتنا جاتے ہیں, ہر سال مری جانا ہے بھائی. اسی طریقے سے سوات جانا ہے, خوبصورت جگہیں دیکھنی ہے, اچھے سے اچھا پیسہ خرچ کرنا ہے, سارے معاملات کرنے, لیکن حج بیت اللہ پہ لگاؤ نا, فرض کے اوپر لگاؤ نا, پھر آئے گا مزہ. تو آپ کو کوئی منع نہیں ہے سیر و تفریح کرنا, آپ سوات بھی جائیں مری بھی جائیں, لیکن جو چیز آپ کو فرض ہو چکی اس کو تو پہلے عمل کریں نا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے جن حضرات کے اوپر بھی یہ حج فرض ہو چکا ہے ان کو صحیح معنی میں اس حج کے اندر جلدی کرتے ہوئے جانا چاہیے, تاخیر سے بچنا چاہیے, تاکہ اللہ کے رسول کے اس فرمان پر بھی عمل ہو جائے کہ من اراد الحج فلیعجل, کہ جو بندہ حج کا ارادہ رکھتا ہو اس میں تاخیر نہ کرے, جلدی کرے, چلا جائے, تاکہ ہم چلے جائیں تو کوئی اگر ایک شخص بھی ہمارے کہنے سے, ہمارے سمجھانے سے, ہمارے ان سے بات چیت کرنے سے تیار ہو گیا, وہ چلے گیا, کتنے سجدے کرے گا, کتنے دفعہ رسول اللہ کے فرمائے کہ وہاں مسجد نبوی کے اندر نمازیں پڑھے گا,
بیت اللہ میں نمازیں پڑھے گا. بیت اللہ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب پتہ ہے نا کتنا ہے؟ 1,00,000 کے برابر ایک نماز. مسجد نبوی کے اندر 50,000. جو بندہ بیت اللہ کے اندر رہتے ہوئے 5 نمازیں پڑھے گا کتنا ثواب مل گیا؟ 5 نمازوں کا ایک دن کے اندر 5,00,000. سبحان اللہ. آپ یقین کریں کہ اس کا مقابلہ اور برابری ہم یہاں رہتے ہوئے نہیں کر سکتے. اس لیے بھائی وہ مسلمان جو صاحب نصاب ہیں، صاحب استطاعت ہے، اہل ثروت ہیں، اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے. اور اس میں تو بڑھ چڑھ کر بھی حصہ لینا. اگر کسی بندے نے ایک دفعہ حج کر چکا ہے، اس کی توفیق ہوئی کہ اللہ اس کو دوبارہ بلائیں گے. توفیق کے اوپر جیسے میں نے بتایا نا، توفیق کے سارا معاملہ ہے. ہاں، ایک بابا کے بارے میں بھی واقعہ لکھا ہے کہ 121 سال عمر تھی اس شخص کی. وہ حج پر گیا، وہاں پر جب دیکھا سب سے بڑی عمر کا چاچا ہے، لوگ انٹرویو لینے لگے وہاں کے سعودیہ والے. انہوں نے کہا آپ کون سی مرتبہ یہ حج کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ بیٹا میں 21 سال کا تھا جب سے میں نے یہ حج شروع کیا. آج میں 121 سال کا ہوں. الحمدللہ آج میرے 100 حج مکمل ہو چکے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 80 کی ان کی پیدائش ہے. جب 96 کے یعنی 1996 میں پہنچے تو فرمایا کہ 16 سال کے تھے غالباً. 16 سال سے ان کی شروعات ہوئی حج کی، اور فرمایا کہ 50 ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوا. تو 55 حج بنتے ہیں. 55 حج فرمائے اپنی زندگی کے اندر، بلوغت کے بعد سے آخر تک. تو اس لیے میرا عزیزو ہم بھی شوق رکھیں، ذوق رکھیں. اللہ تعالیٰ لے جانے والا ہے. جو جا رہے ہیں ان کے لیے دعا کریں اور روئیں کہ اللہ تعالیٰ میرا بھی دل چاہتا ہے کاش کہ آپ اپنے گھر میں ہمیں بلا لیں. آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر روزے کے بعد جانے کا دل چاہتا ہے، آپ ہمیں وہاں پر بلا لیں. اللہ تعالیٰ آپ کا بلاوا ہوگا تو کوئی ہمیں روک نہیں سکتا. اگر آپ کا بلاوا جب تک نہیں ہو سکتا کوئی ہمیں یہاں بھیج نہیں سکتا. اس طرح کی گڑ گڑاہٹ، اللہ کے سامنے رونا، آہو بکا کرنا، میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کو آہو بکا ہماری پسند آ گئی تو یقین کریں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.